نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے بیان فرمایا۔ اس آیت میں جنگل کا ذکر ہوا، ایکا والے جس جنگل کا ذکر ہوا یہ مدین شہر کے قریب تھا اور اس میں بہت سے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرح ان جنگل والوں کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا، اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اب آگے ارشاد فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اسی پر ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں سے بھی اللہ رب العالمین نے وہی انداز بعین ہی جو سارے نبیوں کا ہے، ان کی دعوت توحید کا آغاز کرنے کا، وہی آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب انہوں نے جھٹلایا تو گویا کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ قوم بھی کفر و شرک بھی کرتی تھی، اور بھی بہت سے جرائم آگے آئیں گے، اور اس قوم میں سب سے بڑا جرم تو یہی ہے کہ کفر و شرک کرنا، اور اس کے بعد پھر معاملات والے جرم ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ان کا جرم تھا وہ کفر و شرک تھا، اور ان کو یہ کہا کہ کیا تم کفر و شرک پر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی تعالیٰ کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ اور آپ نے انہیں اللہ کا خوف، اس کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو، اس کی اطاعت، عبادت اور عبادت میں اخلاص اور رسالت کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، لہٰذا سارے نبیوں نے یہی فرمایا، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ اب آئیے آگے، یہ قوم کو آپ نے آگے کیا نصیحت کی، فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ آپ نے فرمایا اے لوگو ناپ پورا کرو، اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کی ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو کہ جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یہ قوم تجارت میں سب سے آگے تھی۔ اب یہ تجارت تو کرتی تھی، لیکن ہمارے لوگ بھی آج تجارت کرتے ہیں، لیکن کیا کیا وہ ڈنڈیاں مارتے تھے، انہی ڈنڈیوں کا آپ نے ذکر کیا، اور ان میں تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں بندہ یہ سمجھتا ہے میرا مال بچتا رہے اور میں لوگوں کو کم چیزیں دیتا رہوں، اور مجھے جو مال ملے وہ پورا ملتا رہے۔ تو یہ قوم بھی یہی کرتی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، رہزنی اور لوٹ مار کر کے کھیتیاں تباہ کر کے زمین میں فساد پھیلانا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس قوم کی یہ عادتیں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں انہی برائیوں سے روکا اور ان سے منع فرمایا، اور ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا اس کے بعد آپ نے یہ ان کو کہا کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، تو اسی رب سے انہیں ڈرایا۔ یہاں سے اگر آپ غور کریں تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صرف عبادات سکھانے نہیں آتے۔ جیسے بعض لوگ اگر مسجد میں
سیاست کے معاملات پر بات کی جائے تو بعض لوگ اتنے وہ ہو جاتے ہیں مسجد سیاسی ہوگی، مسجد میں سیاسیات سکھائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی بھی جو آئے تھے وہ ان کا منصب کتنا اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے نبی صرف عبادت نہیں سکھایا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ اعلیٰ اخلاق، نمبر 2 سیاسیات، نمبر 4 معاملات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزوں کی تعلیم جو ہے وہ اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ اور یہی نبی کے جو وارث ہیں انبیاء، علماء کے جو وارث ہیں وہ علماء، وہ یہ ان تمام چیزوں کی تعلیم دیں تو یہی پھر انسان صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ اگر علماء ہیں تو وہ صرف مذہب کی باتیں مسجد میں عبادات اور یہ سکھائیں، تو سیاسیات وہ الگ ہو گئی، تو جب ہی آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کیا حال ہے۔ اور معاملات ہو، اعلیٰ اخلاق ہو، سیاسیات ہو، عبادات ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اور اسے ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور سکھانی بھی چاہیے، جیسے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا اے شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان کی ساری معاشی خوشحالی کا انحصار بےایمانیوں پر اور دھوکے بازیوں پر تھا۔ قوم دھوکے بازی اور بےایمانی میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے اور اتنے آگے چالاک ہو چکے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سے باز آ جاتے یا اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے دیتے۔ قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اپنی غلطیوں کو سدھارو، ان سے باز آ جاؤ، تو پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہماری تجارت کی گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور یہ جو دولت و ثروت کی فراوانی ہے، یہ تو اگر ہم نے ان کی باتیں مان لی تو یہ تو ساری دولت کی ثروت وغیرہ اور یہ گہما گہمی سب ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم بےایمانیاں نہیں کریں گے، دھوکے بازیاں نہیں کریں گے، جیسے آج کا بزنس مین کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا سیل مین جس کو بھی آپ اٹھا لیں اس کی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار ہے ہی نہیں۔ تو وہ قوم بھی یہی کہنے لگی کہ اگر ہم نے یہ مان لی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ سمجھنے لگے۔ تو آگے سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے کوئی ذی شعور آدمی ہم کو ایسا مشورہ نہیں دے سکتا کہ جس کی وجہ سے اقتصادی تباہی آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے یقیناً ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، بلکہ آپ اپنا علاج کرائیے اور پھر ہمیں نصیحت کرنے آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے اور زیادہ آپ نے سمجھایا، مفسرین کہتے ہیں تو وہ سیخ پا ہو گئے اور گرم ہو کر کہنے لگے کہ انہوں نے شرم و حیا کی ساری چادر اتار دی اور وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر۔ پہلے تو یہ کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو اور تمہاری نبوت کو بھی ہم نہیں مانتے اور تم ہماری طرح ہی ہمارے جیسے آدمی ہو۔ تو آگے سے کہنے لگے جاؤ ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانتے، اور جو جملہ انہوں نے کہا وہ یہ کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کہنے لگے کہ تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اتنی ہی ہمیں نصیحت کر رہے ہو تو جاؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو جاؤ وہ عذاب ہم پر لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہاں پر صدر الافاضل
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ انہوں نے کہا نا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، انہوں نے نبوت کا انکار کرنے والے انبیاء کی نسبت میں بالعموم جتنی بھی پچھلی قومیں ہوں یا یہ ہو، وہ سارے یہی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو۔ اور آج کل کے بھی ایسے ہی بعض فاسد العقیدہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہی جیسے ہیں، اور جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تو پھر وہ نبی کی تعظیم بھی جس طرح ان کے بڑوں نے لکھ دیا کہ نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھو، تو پھر وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، پھر ان کے لیے ان کے دلوں میں نبی کی عظمت اور وہ نہیں ہوتی جیسی قوموں کی یہ حال تھا۔ آگے سنیے، جب انہوں نے اتنی بڑی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے ایسا کہہ دیا جائیے عذاب لے کر آ جائیے، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے کیا کہا سنیے۔ قال ربی اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظیم۔ شعیب نے فرمایا بے شک میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا علاج کرائیے اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کو جھوٹا وغیرہ سب کچھ آپ کی نبوت کا انکار کیا، تو آپ نے انہیں آگے سے صرف اتنا جواب دیا کہ میرا رب تمہارے اعمال کو اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے، اور تم جو عذاب کا ٹکڑا آسمان سے مانگ رہے ہو کہ کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیا جائے، آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا رب جو ہے وہ اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا تو وہ میرا رب عذاب وہ تم پر نازل کر دے گا۔ پھر عذاب اللہ کا آیا، اور اسی آیت میں اللہ نے بتایا کہ جنگل والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ بے شک بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان کو عذاب اس طرح آیا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی، یعنی اللہ نے ہوائیں بند کر دی، جیسے ہمارے لیے جیسے یہ بڑھتا جا رہا، ہماری قوم بھی جیسے جیسے وہ چند سال ہم پیچھے جائیں تو ایسی گرمی نہیں ہوتی تھی جتنا اب ایسی بھی ہو تو پھر بھی گرمی برداشت نہیں، اور جتنا ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ دن بدن گرمی آنے والے سالوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہوا بند ہو گئی، اور اتنی گرمی کہ 7 دن یہ گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے۔ اب ہوا بند ہو، سانس نہ ملے، کیا حال ہوگا؟ یہ تہ خانوں میں بھاگتے تھے کہ کئی بند کمروں میں ہیں، اور اس کو علماء نے اور بھی آسان کر کے کہ کتنے ایسی کھول لیے، ہر چیز انہوں نے لگا لی، پنکھے، لیکن یہ تہ خانوں میں جاتے تھے جہاں دھوپ بھی نہ جاتی ہو، تو وہ تہ خانوں میں جب پہنچتے تو وہاں باہر سے زیادہ گرمی ہو جاتی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک کالا بادل آیا، اب یہ سمجھے کہ اب اللہ کی رحمت آئے گی اور بارش نازل ہوگی، تو ایک بادل آیا، پوری قوم اس بادل کے نیچے آ گئی کہ سایہ ملے گا ہمیں۔ جیسے وہ اس بادل کے نیچے آئے تو یہ شامیانہ یہ بادل تھا، تو یہ شامیانہ والا عذاب یہ بادل والا عذاب، یعنی وہ سارے بادل کے نیچے جب جمع ہو گئے تو اسی بادل سے اللہ نے آگ کو برسا دی اور سارے جل کر راکھ ہو گئے، ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جنگل والوں کا یہ جو پورا واقعہ اس رکوع میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر عقل مند کے لیے عبرت کی نشانی ہے ضرور، اور ان جنگل والوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اے حبیب آپ کا رب ہی غالب ہے اور ہر ممکن چیز پر وہ قادر ہے۔ اس کی ایک دلیل انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف اللہ کا اپنے نبیوں کی مدد
فرمانا ہے، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہر قوم کو اللہ نے مہلت دی کہ وہ سدھر جائیں، لیکن جب نہیں سدھرتے تو پھر اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ آپ نے سنا کہ کتنے نبیوں کا ذکر ہم لگاتار سن رہے تھے، 8 نبیوں کا، اور ان ساری قوموں کے الگ الگ جرائم تھے اور ان کے جرموں پر ان کے نبیوں نے انہیں تنبیہ کی، لیکن وہ نہ باز آئے۔ لیکن باز آنے والے وہ چند لوگ تھے تو وہ بچے رہے، اور جو باز نہ آئے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی تباہی اور بربادی سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں امانت داری عطا فرما، ہمیں بزنس کریں مولائی کریں، کاروبار کریں، نوکری کریں، جو کچھ کریں رب کریم صحیح طور پر امانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح فرائض کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بے ایمانی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں عافیت سلامتی عطا فرما۔ رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سب پر، عالم اسلام پر، خصوصاً ملک پاکستان پر، ہمارے شہر کراچی پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔